ذرا مجھے اس میں پریشانی بنتی ہے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے مجھے ذرا بشاشت پیدا ہو جائے. بشاشت پیدا کرنے کے لیے بات کرنے لگا. کہتے ایک آدمی تھا, اسے اچھا ایک اور بات, جس طرح وزیر اعظم کو صدر کو کرسی پر آنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا, یقین جانیے دل سے کہہ رہا ہوں مولوی کو بھی کرسی پہ آنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیا عاجزی بننے کی کوشش کر لی ہے, کہ عاجزی کی کرنے کی کیا کوشش کرنی ہے, حقیقتاً ایسا ہی ہے. اللہ پاک ویسے بچائے اس سے. تو ایک آدمی تھا, اس کو تقریر کرنے کا بڑا شوق تھا. تو پہلی دفعہ اس نے تقریر کرنی تھی, اس نے خوب رٹا لگایا. تو اس کو کسی نے کہا دیکھو خالی رٹے سے تو کام نہیں کرے گا, جب تو بیان کرے گا تیرے سامنے تو لوگ ہوں گے, تو اس کی بھی تو مشق کرنا ہے, پرسٹک کر. تو فی الحال تو تیرے سامنے لوگ موجود نہیں ہیں, لوگوں کے سامنے تو نے جانا ہے. تو ایسا کرو یہ سبزیوں میں چلے جاؤ, یہ جو گوبھی ہے, یہ جو شلگم ہے, اسی کو بندے آدمی شمار کرنا اور ان سے مخاطب ہو کے بیان کرنا. ٹھیک ہے, تو چلو تیری مشق چلتی رہے گی, تیرے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. تو اس نے خوب کھیت میں جا کے مشق کرنی, خوب زور لگانا, خوب للکار اس نے پیدا کرنی. جب وہ دن آیا جس دن کا انتظار تھا, لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, بیچارہ میری طرح وہ گھبرا گیا. ٹھیک ہے نا, اب اسے کچھ نہیں رہا, صرف ایک بات اس کی زبان پہ ہی, کہتا ہے گوبھی گوبھی ہوتی ہے, بندے بندے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو نعت بھی ہوگی, بیان بھی ہوگا, کیونکہ اتنی لمبی تو میں تقریر نہیں کر سکتا, تو نعت کا سہارا لے کے تقریر کرتا رہوں گا. تو اتنی لمبی تقریر نہیں ہوگی, مجھے انہوں نے جو ٹائم دیا اسی کے مطابق میں جو اپنا وقت جو ہے لوں گا. جویں سونا مندری دا نگ تے نگینا ہے, حوصلہ تسی مینوں دینا. جویں سونا مندری دا نگ تے نگینا ہے, او دے کول ود میرے آقا دا مدینہ ہے, او دے کول ود میرے آقا دا مدینہ ہے. جویں سونا مندری دا نگ تے نگینا ہے, او دے کول ود میرے آقا دا مدینہ ہے, او دے کول ود میرے آقا دا مدینہ ہے. جلال والے رب دا جمال اتھے ملیا, جلال والے رب دا جمال اتھے ملیا, ہوئی جو اذان تے بلال اتھے ملیا, ہوئی جو اذان تے بلال اتھے ملیا. شاعر کہتا ہے آقا دا مدینہ سارا, آقا دا مدینہ سارا یاراں دا کفینہ ہے, سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے, سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے. اور آقا نال ملے گی مجال مغتاب دی. لوگ چاند کی مثال دیتے ہیں, تم تو چاند جیسے لگتے ہو, لیکن شاعر کیا کہتا ہے, آقا نال ملے گی مجال مغتاب دی, آقا نال ملے گی مجال مغتاب دی, اس آستانے تے نہیں چل دی گلاب دی, اس آستانے تے نہیں چل دی گلاب دی. کیونکہ پھلاں دی جوانی میرے آقا دا پسینہ ہے, سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے, سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے. روزہ ہے رسول دا جمال غد مکی گی, روزہ ہے رسول دا جمال حد مک گئی, ستنے تو یار نال نال حد مک گئی, ستنے تو یار نال نال حد مک گئی. او سارے دن سینے وچ, سارے دن سینے وچ سونیاں دا کینہ ہے, پر سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے, سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے. اور صحابہ سے بغض رکھنے والے مفتی سعید ارشد کہتا ہے, ارشد ویکھیا او روزے اتے جانتا نہیں, ارشد ویکھیا او روزے اتے جانتا نہیں, کہندا ایک عمر صدیق مینوں بھاندا نہیں, کہندا ایک عمر صدیق مینوں بھاندا نہیں.
توبہ بس سوچ بھی کمینی تے خیال بھی کمینہ ہے سونے تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے سونے تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں میرے نبی کو رب نے کیا مقام دیا مجھے بھی پسینہ آتا ہے آپ کو بھی پسینہ آتا ہے میرے منہ پہ بھی لعاب دہن ہے میرے آقا کے منہ میں بھی لعاب دہن ہے آپ بھی چلتے ہیں آمنہ کا لال بھی چلتا ہے آپ کی ولادت بھی ہوئی آمنہ کے لال کی بھی ولادت ہوئی آپ کے تن پہ بھی کپڑے ہیں آمنہ کے لال کے تن پہ بھی کپڑے ہیں آپ کے سر کے بھی اوپر دستار ہے آمنہ کے لال کے سر کے اوپر بھی دستار ہے آپ بھی صاحب اولاد ہیں آمنہ کا لال بھی صاحب اولاد ہے آپ بھی جوتا پہنتے ہیں کملی والا بھی جوتا پہنا کرتا تھا آپ کبھی دندان ہیں آپ سوچ لو گے یہ کیسی باتیں کرتا جا رہا ہے آخر میں کچھ کہنا چاہوں گا آپ کے بھی دندان ہیں آقا کے بھی دندان ہیں آپ کا بھی سینہ ہے آقا کا بھی سینہ ہے آپ کے بھی لب ہیں آقا کے بھی لب ہیں لیکن قربان جاؤں آپ کے سینے میں میرے آقا کے سینے میں بڑا فرق ہے آپ کا سینہ محض سینہ ہے آمنہ کے لال کا سینہ رب کہتا علم نشرح لک صدرک آپ کے ہونٹ محض ہونٹ ہیں لیکن آمنہ کے لال کے ہونٹ رب العالمین آپ کے ہونٹوں کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی آپ کا بھی چہرہ ہے آمنہ کے لال کا بھی چہرہ ہے ہمارا چہرہ آپ کا چہرہ محض چہرہ ہے مگر آمنہ کے لال کے چہرے کی رب قسمیں کھاتا ہے فرمایا والضحیٰ اے سونے مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم ہے میری زلفیں محض زلفیں ہیں آپ کی زلفیں محض زلفیں ہیں اور یہ زلفیں بھی آقا کی سنت ہیں اسی نبی کے صدقے یہ سنت ملی ہے آپ کی بھی زلفیں ہیں میری بھی زلفیں ہیں لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال کی زلفیں محض زلفیں نہیں ہیں اللہ اپنے محبوب کی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے کہ واللیل اذا سجا آپ کا بھی زمانہ ہے آپ کا بھی زمانہ ہے میرا بھی زمانہ ہے آمنہ کے لال کا بھی زمانہ ہے آپ کا زمانہ میرا زمانہ محض زمانہ ہے لیکن آمنہ کے لال کی زمانے کی رب قسم اٹھاتا ہے کہ والعصر اے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے عرض کرنے لگا ہوں میرے آقا کی ہر چیز ہی نرالی ہے میرے آقا کی ہر چیز ہی عالی ہے میرے نبی کا جوتا بھی اعلیٰ ہے میرے نبی کی دستار بھی اعلیٰ ہے میرے نبی کا لباس بھی اعلیٰ ہے میرے نبی کا چلنا بھی اعلیٰ ہے میرے نبی کا سونا بھی اعلیٰ ہے میرے نبی کا کھانا بھی اعلیٰ ہے ارے ہمارا کھانا بھی آمنہ کے لال کے کھانے کی وجہ سے سنت بنا کیسے کھائیں گے تو حضور کی سنت بنے گی کتنا کھائیں گے تو حضور کی سنت بنے گی کس جگہ پہ بیٹھ کے تو ان کی سنت بنے گی کس انداز سے کھائیں گے تو آقا کی سنت بنے گی ارے ہاں میرے آقا کا چلنا بھی بے مثال ہے میرے آقا کا بیٹھنا بھی بے مثال ہے میرے آقا کا آنا بھی بے مثال ہے میرے آقا کا جانا بھی بے مثال ہے ہاں مجھے آپ نے سیر کرنی ہو آپ کا میرا والد ہم اپنے بچے کو لاہور کی سیر کرائیں گے ہم نے اپنے بچوں کو سیر کرانی ہو ہم اپنے بچے کو کراچی کی سیر کرائیں گے زیادہ حیثیت ہو ان کو لندن دکھا دیں گے زیادہ حیثیت ہو امریکہ کی سیر کرا دیں گے ملکوں کی سیر کرا دیں گے اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی آپ کی سیر کہاں میرے نبی کی سیر کہاں جب اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی زمین نیچے ہے پہلا آسمان بھی نیچے ہے دوسرا آسمان بھی نیچے ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتوں آسمان نیچے ہیں بیت اللہ نیچے ہے بیت المعمور نیچے ہے عرش معلیٰ بھی نیچے ہے اوپر آمنہ کا لال ہے
عرض کرنے لگا ہوں میرے آقا کی ہر چیز نرالی۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، فرمایا میرے موسیٰ علیہ السلام جوتوں سمیت جا رہے ہیں، آپ بھی مسجد میں جاتے ہیں جوتا اتار کے جاتے ہیں، آپ بھی مسجد میں جاتے ہیں، اس کے تقدس کا احترام کر کے تقدس کا خیال کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ہاں مقدس جگہ پہ جائیں اس کے آداب کو بجا لایا جاتا ہے۔ کوہ طور بھی مقدس والا مقام تھا، پھر میں کہاں آپ کہاں، حضرت موسیٰ کی شان کہاں، پھر بھی حضرت موسیٰ سے رب العالمین فرماتے ہیں میرے نبی آپ نے آنا ہے تو جوتا اتار کے آئے، آپ نے آنا ہے تو جوتا اتار کے، اشارہ مجھے مل کے ہے۔ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، لیکن میں نے کہا تھا میرا نبی نرالا ہے، اعلیٰ ہے شان والا۔ میرا نبی جب عرش معلیٰ پہ پہنچا، میرا نبی جوتا اتارنے لگا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرا مقام اور ہے، جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی آ جائے۔ وقت ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا تھا آپ اپنی بات پہ پورا اتریں گے کہ آپ نے اتنے وقت پہ چھوڑ دینا، وہ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا نظم پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ تو گزشتہ سالوں کی طرح، گزشتہ سال کی طرح پھر میں ایک نظم پڑھنے لگا ہوں، تو توجہ کیجئے۔ ہوندہ میو دات ہر سال جلسہ، ہوندہ میو دات ہر سال جلسہ، او خطیب بھی کمال تے کمال جلسہ۔ ہوندہ میو، یہ لوگوں کے بقول ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہوندہ میو دات ہر سال جلسہ، خطیب بھی کمال تے کمال جلسہ، خطیب بھی کمال تے کمال جلسہ۔ یہ ایسی ٹیم ہے دن ہووے رات ہووے اے نہیں ویکھ دے، دن ہووے رات ہووے، اس دفعہ انہوں نے مجھے بھی گھسیٹا ہے، دن ہووے رات ہووے اے نہیں ویکھ دے، لکھ مجبوریاں چ گھٹنے نہیں ٹیک دے، دن ہووے رات ہووے اے نہیں ویکھ دے، لکھ مجبوریاں چ گھٹنے نہیں ٹیک دے۔ وہ تائیں ہوندا ہے بے مثال جلسہ، تائیں ہوندا ہے بے مثال جلسہ، خطیب بھی کمال تے کمال جلسہ، خطیب بھی کمال تے کمال جلسہ۔ یہ سارا سہرا بابر اور منیر کو جچتا ہے، اس لیے عرض کرنے لگا ہوں بابر منیر دی تیم نو سلام، بابر منیر دی تیم نو سلام، کر دیئے محنت صبح و شام، کر دیئے محنت صبح و شام، ہر صورت کر دے ہر حال جلسہ، ہر صورت کر دے ہر حال جلسہ، خطیب بھی کمال تے کمال جلسہ، ہوندہ میو دات ہر سال جلسہ، خطیب بھی کمال تے کمال جلسہ، خطیب بھی کمال تے کمال جلسہ۔ میں سب علماء کا مشکور ہوں جن کی وجہ سے یہ اسٹیج آراستہ ہوتا ہے، پیراستہ ہوتا ہے، سجتا ہے، گلدستہ بنتا ہے، تو پھر میں ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوں کہ سارے علماء دا میں مشکور ہوں، سارے علماء دا میں مشکور ہوں، سب دی تعریف تے میں مجبور ہوں، سب دی تعریف تے میں مجبور ہوں، کیونکہ جچدائے علماء دے نال جلسہ، جچدائے علماء دے نال جلسہ، خطیب بھی کمال تے کمال جلسہ، خطیب بھی کمال تے کمال جلسہ، ہوندہ میو دات ہر سال جلسہ، ہوندہ میو دات ہر سال جلسہ، خطیب بھی کمال تے کمال جلسہ، خطیب بھی کمال تے کمال جلسہ۔ جلسہ سننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جلسہ سن کے بندہ ایمان، جلسہ سن کے بندہ ایمان، چرد شفیق روح پروان۔ آقا نے فرمایا تین گروہ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کا ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، وہ میں اور آپ ہیں، جلسے پہ بیٹھتے ہیں، دینی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، دوری پیدا ہوتی ہے کم ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ جن کا ایمان اپنی سطح پہ برقرار ہے، وہ
فرشتے ہیں اور جن کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ تو جلسے کا فائدہ کیا ہے؟ جلسہ سن کے بندہ ایمان، جلسہ سن کے بندہ ایمان، چرد شفیق رو پروان، چرد شفیق رو پروان، کرد لوگانو افعال جلسہ، کرد لوگانو افعال جلسہ، خطیب بھی کمال تے کمال جلسہ، خطیب بھی کمال تے کمال جلسہ، ہوندہ میودہ تے ہر سال جلسہ، ہوندہ میودہ تے ہر سال جلسہ، خطیب بھی کمال تے کمال جلسہ، خطیب بھی کمال تے کمال جلسہ۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔